नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज सूरह आले इमरान ये तीसरे पारे में भी है और चौथे में भी है इंशाअल्लाह। सूरह आले इमरान के शुरू पहले रुकू में, सूरह आले इमरान को आले इमरान इस वजह से कहते हैं कि हज़रत इमरान जो हज़रत मरियम के वालिद थे और बैतुल मक़दस की मस्जिद के इमाम थे, उनका इसमें ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा। पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का ज़िक्र किया है। 1,24,000 अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने ही अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया। जितने भी ये नबी आए, इसमें बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनका ज़माना एक नहीं है, एक दूसरे के हालात को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, एक दूसरे की बात सुनी नहीं, लेकिन बात सबकी एक ही है, मंशूर सब का एक ही है, अल्लाह ताला की वहदानियत। तो ये 1,24,000 अंबिया एक ही बात कह रहे हैं और ज़माना सबका अलग अलग है, तो ये यकीनन अल्लाह ताला की कही हुई बात है, अपनी बात नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तिआत में से है, इसका माना और मफ़हूम अल्लाह ही जानते हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, वो ही ज़िंदा सबको कायम रखने वाला है। उलमा ने लिखा है कि ये आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो आयत है ये इसमें आज़म है। और इसमें आज़म के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई आदमी किसी भी मकसद के लिए इसमें आज़म पढ़ करके दुआ करे तो रब्बे करीम उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं और उसके मसाइल को हल फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इबादत के लायक हाजत रवा वही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो सबको कायम रखे हुए है, जिस पर फना है, जो खुद मिटने वाला है और जो खुद बना है, वो इलाह कैसे हो सकता है। फिर आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई चीज़ भी अल्लाह ताला से आसमानों में ज़मीनों में पोशीदा नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो। अल्लाह ताला की कुदरत को समझने के लिए आजकल जो है ये साइंस ने तरक्की की है, इससे आदमी बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता है। मसलन आपकी गाड़ी में ट्रैकर है, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, पूरे पाकिस्तान में कहाँ घूम रही है, कंपनी को पता है। वो आपको किसी वक्त आप कॉल करें कि हमारी गाड़ी कहाँ है, तो वो फ़ौरन बताएंगे कि इस वक्त आपकी गाड़ी कहाँ है, वो हमारी गाड़ी को देख रहे हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है और लाखों गाड़ियाँ हैं। तो रब करीम अल्लाह की ज़ात तो इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह फरमाते हैं कि उस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं है, ना आसमानों में न ज़मीनों में। ज़मीन की तहों में भी वो ऐसे ही देखता है जैसे ज़मीन के ऊपर देखता है, कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो ज़ात है जो मुख्तलिफ शक्लें में मादर में तैयार करता है, 3 पर्दों में, अंधेरों में। अल्लाह ताला, दुनिया का दस्तूर है काम उजाले में होता है,
اندھیرے میں کام نہیں ہو سکتا، تاریکی میں کام نہیں ہو سکتا، لکھنے والا لکھنے سے بیٹھا ہے، کمپیوٹر والا کمپیوٹر سے بیٹھا ہے، بھئی کیا ہوا؟ لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، کام کیسے ہوگا؟ لیکن وہ کیسی ذات ہے کہ جو شکم مادر میں اندھیروں میں انسان کو تیار کرتے ہیں، اور شکل ایک دوسرے سے الگ، آواز الگ، اور حتیٰ کہ انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ الگ ہیں، اور سب کی طبیعتیں الگ، سب کے مزاج الگ، سب کی کیفیتیں الگ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اس دنیا کو اللہ پاک نے دنیا کی محبت سے مزین کر دیا، اور فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ جو چیزیں انسان کی رغبت کا باعث ہیں اس میں مال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں میں ان چیزوں کی محبت کو مزین کرا، یعنی انسان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور اللہ کا نظام ہے اگر یہ ہمیں اچھی نہ لگتی ہوتی تو کارخانہ قدرت نہ چل سکتا. یہ نظام کیسے چلتا؟ آدمی مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند قربان کر رہا ہے، بیماری میں جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، کس لیے؟ بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی اخراجات کو پورے کرنے کے لیے. تو ان کی محبت ہے جبھی تو. چھوٹا بچہ ہے بیمار ہو جائے، ماں باپ اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی محبت نہ ہو تو کون اس کی پوٹی پیشاب جو ہے وہ اٹھائے، برداشت کرے اور اس کے لیے رات کو بے آرام ہو؟ نہیں، اللہ پاک نے محبت رکھ دی ہے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کی محبت آپ کے دل میں کیوں ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے رکھی ہے. لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کو ہماری محبت پر غالب نہ ہونے دو. بس اتنا کرو کہ ان کی محبت رہے لیکن غالب ہماری محبت ہو. اس کی مثال بہت اچھی دی ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. غالباً حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کشتی پانی پر چلتی ہے تو کامیابی سے چلتی رہتی ہے. جہاں اس کشتی میں پانی داخل ہو جائے گا، پانی بھر جائے گا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی. فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ پانی ہے اور دل جو ہے یہ کشتی کی مانند ہے. اگر یہ دنیا یا دنیا کی چیزیں اگر یہ دل میں داخل نہیں ہیں، باہر ہیں، تو پھر دل والی کشتی صحیح چلے گی. اور اگر یہ دنیا کی چیزیں اور یہ ساز و سامان یہ دل میں اتر جائیں گی اور اللہ کی محبت دل سے نکل جائے گی تو فرمایا پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی. پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی. اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ بھئی ان چیزوں کی محبت نہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری اشد حبا للہ، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. بیوی بچے روپے پیسے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہے یا ان چیزوں کی محبت کا غلبہ ہے؟ اس کو پرکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بیوی بچے ان کے مفادات ٹکرائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قربان کرتا ہے، بیوی بچوں کی بات کو نبھاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر بیوی بچے اور دکان کاروبار یہ چھایا ہوا ہے. اور اگر ان سب کو قربان کر رہا ہے اللہ کی محبت پر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ حضور کو کتنی محبت تھی ان سے، کتنی محبت تھی. جب آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے
تو انہوں نے حضور سے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اور واپس چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو حضور سے کہا کہ فاطمہ آئی تھیں، انہیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ گھر میں کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور سینے پہ رسی کے نشان پڑ گئے اور یہ صورتحال ہے، تو اگر ایک آدھ لونڈی یا غلام خدمت کے لیے مل جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بات حضور تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے، اور حضرت علی کے پاس فرمایا، یہ جب انہوں نے دیکھا تو حضور کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا رکیں، ٹھہرے رہیں۔ آپ نے فرمایا شاید آپ اس وجہ سے گئی تھیں، لیکن آپ سے زیادہ اس کے حقدار مدینہ کے یتیم اور بیوہ ہیں۔ دیکھیے، آپ سے زیادہ آپ کو کون روک سکتا تھا؟ آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم سے زیادہ اس کے مستحق مدینہ کے بیوہ یتیم لوگ ہیں، تمہیں میں اس سے اچھا عمل بتلاتا ہوں۔ آپ نے ان کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا، یہ رات کو پڑھ لیا کرو، اس سے دن بھر کی کاموں کی مشقت اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنی حضور کو محبت ہے، لیکن نہیں۔ ایک موقع پر ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ انہوں نے حضور سے سفارش کروائی، حضور کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ قبیلہ بنی مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ یہ حرکت کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حکم ملا بیٹے کو، بیوی کو اپنی نظروں سے اوجھل صحرا میں چھوڑاؤ، کہاں؟ شام، خود شام میں ہیں، اور یہاں مکہ میں اس وقت کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی محلہ نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، کوئی فرد نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ باپ بیٹا ہیں، ماں بیٹا ہیں، اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کے حکم پر چھوڑ کے چلے جا رہے۔ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان میں اللہ کی محبت غالب ہے یا دیگر چیزوں کی محبت غالب ہے۔ دیکھیں دنیا، آپ کی دکان یہ دنیا نہیں ہے، آپ کی بیوی یہ دنیا نہیں ہے، آپ کے بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو آپ کو اللہ کے احکامات میں رکاوٹ ڈال دے، وہ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھیں گے، ان کو صاف کہیں کہ پہلے اللہ اور اس کا رسول کا حکم، باقی کام بعد میں، پھر انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ہے، پھر یہ پیسہ اللہ کی رحمت ہے، پھر بیوی بچے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دعا کیا کریں، اے اللہ نیکی اور تقوی میں میرے بیوی بچوں کو میرا معاون بنا، یہ دعا کیا۔ کیا مطلب؟ نیکی اور تقوی پر چلنے میں کبھی وہ میری رکاوٹ نہ بنے، میرے لیے وہ مجھے ٹوکے نہیں، وہ میری مخالفت نہ کریں۔ یا اللہ انہیں میرا معاون بنا، جب تک وہ میرے معاون نہیں ہوں گے میں نیکی اور تقوی پر چل نہیں سکتا۔ یا اللہ پاک میرے آفس کے لوگوں کو نیکی اور تقوی میں میرا معاون بنا، میرے خاندان کے لوگوں کو نیکی اور تقوی پر چلنے میں میرا معاون بنا، میرے محلے کے لوگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے ماتحتوں کو، میرے اوپر والوں کو، یا اللہ پاک ان سب کو نیکی اور تقوی پر چلنے میں میرا معاون بنا۔ اگر یہ میرے معاون بنیں گے تو مجھے نیکی اور تقوی پر چلنے میں آسانی ہوگی۔ آپ سمجھے کیسے؟ پانی پلا دو بھائی، پھر بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اب کیسے؟ آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کو شادی پر بلایا کہ آپ نے آنا ہے، وہاں مکس گیدرنگ ہے، مووی بن رہی ہے، میوزک بن رہی ہے،
آپ دیندار ہیں, آپ داڑھی ٹوپی والے ہیں, داڑھی پگڑی والے ہیں, اوپر پجامہ کرنے والے ہیں, دوست ایسا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کیا کروں بھائی, اگر میں نہیں جاتا تو دوست ناراض ہوتا ہے. اب اگر آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے, یا اللہ میرے دوستوں کو میرے نیکی اور تقوی پر چلنے میں میرا معاون بنا, وہ دوست آپ کا کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی محبت, میری آپ کی دوستی اپنی جگہ, میرا ماحول ٹھیک نہیں ہے, میری ساتھ محبت ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نہیں آنا, میں آپ کو منع کرتا ہوں, نہیں آنا آپ نے, اس لیے کہ آپ کی دینداری متاثر ہوگی, آپ نہیں آئیں. اور یا یہ کہیں کہ بھئی اگر آپ میرا لحاظ نہیں کرتے تو میں آپ کا لحاظ کیوں کروں بھائی, آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر لوں, نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ پاک میرے دائیں بائیں کے لوگوں کو میرے لیے نیکی میں تقوی میں معاون بنا, خاص طور پر بیوی بچوں کو معاون بنا. ان کی وجہ سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں سے اور خاندان کی وجہ سے بڑا فساد آتا ہے. آدمی بہت ساری جگہوں پہ ڈگمگا جاتا ہے, اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ بے دینی کی راہ پر چل پڑتا ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بے دینی ہے, دنیا ہے, وہ دنیا یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اگلی آیات میں دو عیسائی عالم شام سے حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے, وہ آئے تو مدینہ میں تھے, جب مدینہ میں آئے انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا دیکھی, ماحول دیکھا, تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو وہی جگہ لگ رہی ہے جس جگہ کا ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے جہاں آخری نبی پیدا ہوگا. انہیں نہیں پتا کہ اب یہاں کوئی آخری نبی آئے ہیں, کچھ بھی نہیں. کہا کہ جگہ تو وہ لگ رہی ہے, علاقہ وہ لگ رہا ہے. اب یہ آپس میں باتیں کر ہی رہے ہیں, کسی سے انہوں نے پوچھا یا کسی نے ان سے ذکر کیا کہ یہاں ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. ان کے کان کھڑے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی انہوں نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ سے پوچھنے لگے کہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ آیت پڑھ کر کے سنائی. وہ فوراً مسلمان ہو گئے, کہنے لگے یہ جو ہم نے آپ سے پوچھا یہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور آپ بتائیں گے اس کا ذکر ہے, اور آپ کا چہرہ دیکھ کر, آپ کا علاقہ دیکھ کر ہم ساری وہ نشانیاں جان گئے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی اس پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے جو فرمایا پر حق ہے. اور اسی کا کل میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ آیت اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ آیت اور سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی آدمی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں, جس میں کم تر سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اگلی آیات میں اگلے رکوع میں حضرت مریم کے والد حضرت عمران جو بیت المقدس کی مسجد کے امام تھے, ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ وہ امید سے تھیں اور انہوں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اللہ پاک جو مجھے اولاد دیں گے تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. اور پہلے اس دور میں اس طرح کی منت مان لیتے تھے لوگ کہ ہماری جو اولاد ہوگی ہم اس سے اپنا ذاتی کام کوئی نہیں لیں گے, وہ دین کا کام کریں گے. تو انہوں نے جب یہ منت مانی تو منت ماننے کے بعد تو حضرت کا انتقال ہو گیا. بعد میں یہ بچی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ یا اللہ پاک یہ کیا ہوا, میں نے تو منت مانی تھی کہ بھئی میرے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ دین کا کام کرے گا, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. تو کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ فرمایا اور اس بچی کو اٹھا کر کے ان کی والدہ بیت المقدس میں لے آئیں
اور بیت المقدس کے متولی اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی یہ متولی تھے، اور بھی کئی سارے لوگ بھی تھے۔ تو جب یہ بچی لے آئے اور آ کر کے فرمانے لگیں کہ بھئی میں نے اس طرح سے منت مانی تھی، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، تو لہٰذا میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میں فارغ ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے لوگوں سے جو اور لوگ تھے کہ یہ بچی میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس بچی کی سکی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں تھی، تو فرمایا کہ میں اس کو اپنی بیٹی بھی بنا لوں گا، اور میری اہل اس کی خالہ ہے، وہ اچھے طریقے سے اس کی پرورش کریں گی، دیکھ بھال کریں گی، اور یہ 1-2 دن کی بچی ہے، باقی لوگ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو باقی لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے تو آپ کے حوالے نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس معاملے میں قرآن دازی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن دازی کریں۔ اب قرآن دازی کیسے کریں؟ کہا قرآن دازی یوں کریں، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے، جب وہ جھگڑ رہے تھے مریم کو لینے کے لیے آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن یہ سارا علم ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ اب قرآن اندازی اس طرح سے کی کہ انہوں نے اپنے لکھنے والے قلم جو ہے پانی بہہ رہا تھا تو اس میں ڈال دیے، اور جس کا قلم جو ہے وہ الٹی سمت چلے، جس طرف پانی، عموماً جب پانی تیز بہتا ہے تو وہ چیزوں کو بہا کر کے لے جاتا ہے، تو قلم ڈال دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اس طرف چلنے لگا جس طرف سے پانی آ رہا تھا، تو واضح طور پر قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خوشی خوشی اس بچی کو لے کر کے گھر آئے اور اس کی پرورش شروع کر دی، اور یہ بچی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہونا شروع ہو گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کو جو ہے چھوڑ کے گئے ہیں کمرے میں، اور گھر میں کوئی بھی نہیں آیا، اور باہر سے دروازہ بند ہے، تو جب اندر آئے تو دیکھا کہ اس وقت جو پورے اس شہر میں پھل نہیں تھا، بے موسمہ پھل، وہ اس بچی کے پاس ہے۔ تو فرمانے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم فرمانے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ بس جب یہ کہا تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اور عمر جو ہے 90 سال کے قریب ہو گئی تھی، اور اولاد نہیں تھی، تو فوراً دعا کرنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک، تو بے موسمہ پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں، یعنی اب میری عمر اولاد کی ہے نہیں، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ فنادت الملائکہ، اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ پاک نے بھیجا، فرشتے نے آ کر کے کہا فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے آ کر کے پکارا، اور حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں نماز پڑھ رہے، یصلی فی المحراب، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور پھر سردار ہوگا، عورتوں سے ادھر الگ تھلگ رہے گا، سردار ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایسی اولاد دیں گے کہ جس کا نام بھی ہم تجویز کریں گے، یعنی پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب جب یہ خوشخبری سنی حضرت زکریا علیہ السلام نے تو فرمانے لگے اے میرے رب کیسے ہوگا، یعنی کیسے اولاد ہوگی، میرے پاس تو کوئی ایسے ذرائع اور ایسی کوئی زندگی میں کیا ہم دوبارہ جوان ہوں گے؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایسے ہی کر دے گا۔ کہا کہ یا اللہ پاک مجھے کوئی اس کی نشانی تو بتائیں، کہ جب
کہا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہوگی تو پھر آپ لوگوں سے جب بات کریں گے تو بات نہیں کر سکیں گے. آپ کی زبان دنیا کے لیے بند، آپ کی زبان سے صرف ذکر ہوگا، صرف ذکر جاری ہوگا اور کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد والی نعمت سے نواز دیا. تو اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت کو، اور ادھر اگلے رکوع میں حضرت مریم سے فرشتوں نے کہا اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا، اور جہان، پورے جہان کی عورتوں کا اللہ نے تجھے سردار بنا دیا، اور اے مریم تو فرما بردار رہے اور نماز اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے. اور پھر آگے اللہ پاک نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا فرمائے محض اپنی قدرت سے، محض اپنی قدرت سے، بغیر باپ کے. اس لیے عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کی اولاد، ان کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی تھے جو مادرزاد اندھوں کو صحیح کرتے تھے، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی صحیح ہو جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان کے کو پھونک مارتے اور وہ اللہ کے اذن سے ہوا میں اڑ جاتے اور پھر دور جا کر کے گر جاتے. اس طرح سے کون گھر سے کیا کھا کے آیا ہے یہ بتا دیتے تھے، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے یہ بتا دیتے تھے. اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزات عطا فرمائے، اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ ہم آپ بچپن میں بھی بات کریں گے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم میں آئے گا دودھ پیتے ہوئے میں بات کی، اور بڑی عمر میں بھی 33 سال کی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے، اور حضرت مہدی کے ساتھ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے. دمشق کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اتریں گے اور ہوں گے اللہ کے نبی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے اوپر چلنے والے ہوں گے، تورات کے بھی عالم ہوں گے، انجیل کے بھی عالم ہوں گے، قرآن پاک اور احادیث کے بھی عالم ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سارا علم اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ کر کے چلیں گے. اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے 2 عالم آئے، اور انہوں نے حضور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر حضور سے بحث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے لیکن وہ نہ مانے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے اوپر دلائل دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے مباہلہ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن حسین ان کو ساتھ لے آئے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ کانپ گئے. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اگر دعا کر دی تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو حضور سے صلح کر لو. چنانچہ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. اگلی آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل درجے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. جب یہ آیات اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کنواں تھا اور باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے جاتے تھے. سب سے قیمتی تھا. حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جب تک اپنی محبوب چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اللہ کے راستے میں دے دی. آپ بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی. آپ نے وہ لیا اور ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اگلی آیات میں
यहूदी और ईसाई हुजूर अलैहिस्सलाम से कहते कि आप कहते हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो ऊँट का गोश्त और दूध नहीं पीते थे, और आप खाते भी हैं पीते भी हैं, तो आप उनके करीब कैसे हो गए? कान हिल्लन लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सी। आपने इरशाद फरमाया तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाते थे पीते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें इरक़न निसा का दर्द हुआ, और उस पर उन्होंने ये मन्नत मानी कि या अल्लाह पाक मुझे इससे सेहत दे दीजिए, जो मेरे सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ होगी मैं उसको छोड़ दूंगा। चुनाचे उन्होंने इसलिए ऊँट का गोश्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मरगूब था, तो हजरत ने इस मन्नत से ये गोश्त छोड़ दिया, और उसकी वजह से तुमने छोड़ दिया। तुम तो झूठ बोलते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और ये खुद तुमने छोड़ा है, वरना अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर हराम नहीं किया। अगली आयत में अल्लाह पाक ने हज का जिक्र फरमाया है कि अगर किसी को अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी हो और आने जाने के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, और पीछे बीवी बच्चों के लिए भी खर्चे के पैसे हों, तो उसके लिए हज फर्ज है, हज करना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए ईमान वालो, उस वक़्त को याद करो जब तुम आपस में दुश्मनियों में बटे हुए थे और जहन्नम के किनारे तुम आदा जहन्नम के किनारे के ऊपर पहुंच चुके थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। इस दीन की बरकत से, हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया। अगली आयत में जंगे उहद के हालात का जिक्र है। जंगे उहद के मौके पर जब मुशरिकीन ने जब लश्कर कशी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहला मौका था कि इस मौके पर मुनाफिकीन से भी मशवरा किया, वरना आप अलैहिस्सलाम मुनाफिकीन से मशवरा नहीं करते थे, सिर्फ मुखलिसीन से मशवरा करते थे। जब मुनाफिकीन को भी मशवरे में शामिल किया कि हमें क्या करना चाहिए कि मदीने में रहकर इनका मुकाबला करना चाहिए या बाहर निकल करके मुकाबला करना चाहिए, इसमें जो नौजवान थे और मुखलिस सहाबा थे, उनकी राय और मशवरा यह था कि या रसूलल्लाह हमें इन मुशरिकीन का मुकाबला मदीने से बाहर निकल के करना चाहिए। अगर हम मदीने में रह करके मुकाबला करेंगे तो वो हमें बुज़दिल तसव्वुर करेंगे। तो मुनाफिकीन की राय ये थी कि मदीने में रहते हुए हम अपना दिफा करें, इसमें हमारे लिए सहूलत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़ाती मैलान यही था कि हम मदीने में रह करके अपना दिफा करें। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान सहाबा इकराम के जज्बात को देखा, तो आप मजलिस से उठे और अंदर तशरीफ ले गए, और अंदर जाकर के आपने जंगी साजो सामान पहना और हथियार लगाए और बाहर आ गए। अब बाद में जो सहाबा इकराम नौजवान थे, उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बेजा इसरार पर हुजूर ने ऐसा किया हो, तो वो हुजूर से रिक्वेस्ट करने लगे, या रसूलल्लाह हम जैसे आपकी चाहत हो। हम तो ये कह रहे थे कि भाई दुश्मन इसे हमारी कमजोरी ना समझे, तो या रसूलल्लाह अगर आप ये समझते हैं कि इसमें बेहतर है तो ऐसे ही कर लें। आपने फरमाया कि जब कोई अल्लाह का नबी एक दफा जिहाद के लिए तैयार होकर के आए, तो अब उसके लिए जिहाद किए बगैर हथियार उतारना सही नहीं। अब जो है हम लड़ाई बाहर निकल के ही करेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े। जब निकले तो ये जो मुनाफिकीन थे, ये 300 के करीब तादाद थी इनकी, तो इन्होंने रास्ते से ये कह करके अलग हो गए कि हमें क्या ज़रूरत है अपने आप को मरवाने की, जब हमारी बात मानी ही नहीं गई, हमारी बात पर अमल ही नहीं हुआ, तो हमें क्या ज़रूरत है। चुनाचे ये 300 पीछे हट गए। 1000 का मजमा था, उसमें 700 रह गए। जब 700 रह गए, इन 700 में से भी कुछ लोगों के जहनों में आया कि हम भी फिसल जाएं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और उनके कदम लड़खड़ाने नहीं दिए। चुनाचे ये 700 का मजमा
मुशरिकीन से मुकाबले के लिए निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बंदी फरमा दी और कुछ 50 सहाबा कराम को पीछे एक जगह थी वहां मुतय्यन फरमाया कि यहां से आपने नहीं हिलना, कुछ भी हो हमारे साथ, आप जब तक हम आदमी ना भेजे आपने नहीं हिलना। उन्होंने कहा ठीक है। जब लड़ाई शुरू हुई, अल्लाह का करना, शुरू में मुशरिकीन के कदम उखड़ गए सहाबा कराम का और पल्ला भारी हो गया, सहाबा कराम गलबा पा गए और मुशरिकीन मैदान छोड़ के भाग गए। जब मैदान छोड़ करके भागे तो जो पीछे लोग खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि मैदान खाली है। जब मैदान खाली है, अब मुशरिकीन भागे, वो अपना साजो सामान भी छोड़ करके भागे और जो लोग थे वो साजो सामान जमा कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम भी इनके साथ लग जाते हैं। ये जो पीछे वाले लोग थे वो भी इनके साथ लग गए। इनके जो 50 लोगों के अमीर थे उन्होंने मना किया कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया था तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो 12 या 15 उनके साथ रुके रहे और बाकियों ने ये कहा कि हुजूर ने तो कामयाबी तक कहा था, अब हम कामयाब हो गए, हमें यहाँ क्या करना है, लिहाजा हमें अपने साथियों का हाथ बटाना चाहिए। ये उनसे एक चूक हो गई थी जो आपस में। खैर जब वो नीचे उतरे और ये जो मुशरिकीन भाग रहे थे, इनकी कमान संभाले हुए थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जीरक थे और जंगी बड़े महारत रखते थे जंगी हवाले से। वो भागते भागते जब उन्होंने उनकी नजर यहां पर पड़ी तो उन्होंने फौरन इस जगह से हमला कर दिया और अपने लोगों को कहा कि उधर से पीछे से आ जाओ, यानी अब भागो नहीं, अब दोबारा से पीछे पलटो। उधर से वो पीछे से पलटे, इधर से इन्होंने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान बीच में आ गए, इधर से भी दुश्मन और आगे से भी दुश्मन। अब ये हुआ कि इस मौके पर बड़े बड़े 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, आप बेहोश होकर गिर गए और सहाबा कराम के कदम उखड़ गए। तो एक जमात हुजूर के साथ लगी रही। इस मौके पर अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा कराम, अब मुशरिकीन के पूरे हमले हुजूर पर हो रहे थे कि किसी न किसी तरीके से अलयाज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा कराम की तश्कील फरमाते, वो आने वाले जत्थों को मुंतशिर करते, आने वाले जत्थों को मुंतशिर करते। नतीजतन ये हुआ कि जब जंग कुछ रुकी तो अबू सुफियान जो अपने साथियों में था उसने ऊंची आवाज से कहा कि मोहम्मद हैं। आपने इरशाद फरमाया आप खामोश रहें, कोई जवाब न दे। आप कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा अबू बकर हैं। आपने इरशाद फरमाया खामोश रहें, कोई जवाब न दे। फिर उसने कहा उमर हैं, तो आपने फरमाया खामोश रहें। फिर उसने कहा कि ये सब मर गए। अबू सुफियान ने कहा ये सब मर गए और अपने बुत का नाम लिया कि वो बुत जो है आज वो उसकी इज्जत हो गई, आज वो बुलंद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बर्दाश्त न हुआ, फरमाया अल्लाह के दीन के दुश्मन सुन, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद हैं, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, मैं उमर भी मौजूद हूँ और अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबर लेने के लिए बाकी रखा है। अल्लाह आला व अजल, अल्लाह आला है और बुजुर्गी वाले हैं, हम जो हैं तुम्हारा बदला लेंगे। उस मौके पर अबू सुफियान ने कहा कि मुझे पता चला है कि आपके मुसलमानों की लाशों को मसक कर दिया, यानी हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया तो नाक काट दी गई, आंखें निकाल दी गई, कान काट दिए गए, होंठ काट दिए गए, जबान निकाल दी गई, कलेजा सीना चीर कर दिया गया। इस तरह से कहा कि ऐसे मुझे पता चला कि तुम्हारे लोगों की शक्लें मसक कर दी गई हैं। मैंने ये ऐसा कहा नहीं था लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा, इसलिए कि तुम मेरे हम दुश्मन हो। है इस मौके पर फिर वो इसी सूरत में वो भाग गए। मुशरिक जब चले गए, जब मुशरिक चले गए तो अब रास्ते में थोड़ा सा मदीने से बाहर निकले 10-12 किलोमीटर, तो उनको ख्याल आया कि हमने क्या हमाकत की, हमने तो जंग जीत ली थी, अब हमने इनका कला कमा क्यों नहीं कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर देते, हम बीच में छोड़ के भाग गए। जब ये ख्याल उनको आया तो उन्होंने सोचा कि हमें दोबारा जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा, एक काफिला आ रहा था, उनको पैसे दिए कि भाई आप जाकर के ये खबर फैला दें कि हम दोबारा हमला कर रहे हैं।
انہوں نے آ کر کے یہ خبر پھیلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز لگائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخموں سے چور، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، فوراً رسول اللہ کی آواز کو قبول کرتے ہوئے میدان میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اور ادھر اللہ نے ان کے اوپر روب طاری کر دیا اور وہ وہیں سے آگے چلے گئے، واپس پلٹنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ اس چیز کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، کہنے سننے میں جو بھول چوک، لغزش، غلطی، کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما، آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی خیر و برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی